السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں جو بحث چل رہی ہے اس کا عنوان ہے نزول القرآن، قرآن کریم کا نزول۔ اس سلسلے میں ایک عنوان شروع ہوا تھا، نزول القرآن جملتاً، یعنی قرآن کریم کا بیک وقت نازل ہونا۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے قرآن کریم کی 3 آیات ذکر کی تھیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دوسری آیت سورہ قدر کی پہلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تیسری آیت سورہ دخان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ان تینوں آیات کے سلسلے میں مصنف نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان آیات کی تفسیر و تشریح کے سلسلے میں بنیادی طور پر علماء کے 2 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ کہ ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت رمضان کے مہینے میں اترا ہے، اور یہ ابن عباس سے مروی ہے، اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔ ان آیات کے سلسلے میں ایک دوسرا مذہب جو امام شعبی سے مروی ہے، آج میں اس کا ذکر کروں گا۔ المذهب الثانی وهو الذي روى عن الشعبي ان المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فقد ابتدأ نزوله في ليلة القدر في شهر رمضان وهي الليلة المباركة، ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث في قرابة 23 سنة۔ یہ دوسری رائے یہ امام شعبی سے مروی ہے۔ یہ ان کا نام ہے عامر بن شرحبیل۔ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ یہ حدیث و فقہ کے امام تھے۔ ان کی وفات 109 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو دوسرا مذہب جو مروی ہے امام شعبی سے کہ مراد نزول قرآن سے ان تینوں آیات میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز، قرآن کریم کی نزول کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے ماہ رمضان میں شب قدر میں، اور اسی کو لیل مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پے در پہ اس کا نزول ہوا تدریجی طور پر، حالات و واقعات کے ساتھ، تقریباً 23 سال کی مدت میں۔ تو فلیس للقرآن سوا نزول واحد ہوا نزولہ منجما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن هذا هو الذي جاء به القرآن۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا ایک ہی نزول ہوا ہے، اور وہ ہے اس کا نزول تدریجی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یہی وہ بات ہے جس کا قرآن نے اس طرح ذکر کیا ہے، وہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یعنی ہم نے قرآن کو الگ الگ نازل کیا ہے تاکہ اس کو آپ لوگوں پر پڑھ کے سنائیں ٹھہر کر، اور ہم نے تدریجی طور پر اس کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ
وجادل فيه المشركون الذين نقل إليهم نزول الكتب السماوية السابقہ جملۃ واحدہ. یہ قرآن کریم کا نزول تدریجی طور پر ہوا ہے اور اس کا آغاز رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ہوا ہے. تو یہ چونکہ جو پچھلی آسمانی کتابیں گزری ہیں جن کے بارے میں جو معلومات رکھتے تھے مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، وہ جانتے تھے کہ تورات کا نزول بیک وقت ہوا ہے، انجیل کا نزول بیک وقت ہوا ہے. تو انہوں نے یہی بات قرآن کریم کے بارے میں کہی. تو قرآن کریم کے بارے میں بحث کی مشرکین نے جن لوگوں کی طرف یہ منقول ہے سابقہ آسمانی کتابوں کا نزول بیک وقت، ان لوگوں نے کیا کہا؟ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے. یہ قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی آیت ہے. جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے وہ تو سورہ اسراء کی آیت ہے، یہ آگے الفرقان کی آیت ہے. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. یعنی ان لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے کفر کیا، کہ یہ قرآن نبی پر بیک وقت نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل میں ثبات و استقامت پیدا کریں، اور ہم نے اسے آپ کو تدریجی طور پر پڑھایا ہے. اور وہ لوگ تمہارے پاس کوئی بھی مثال لاتے ہیں مگر ہم حق بات لاتے ہیں اور بہترین وضاحت. تو ولا يظهر للبشر مزية لشهر رمضان وليلة القدر التي الليلة المباركة إلا إذا كان المراد بالآيات الثلاث نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى في بغزوة بدر. یعنی لوگوں کے لیے ماہ رمضان کی یا شب قدر کی فضیلت اسی وقت ظاہر ہوگی جب کہا جائے کہ یہ شب قدر جو لیل مبارکہ ہے اسی وقت ظاہر ہوگی جب یہ کہا جائے کہ مراد مذکورہ تینوں آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہے. وہذا یوافق ما جاء فی قولہ تعالی، اور یہ موافق ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جو غزوہ بدر کے بارے میں آیا ہے. یہ آیت سورہ انفال کی آیت ہے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اور ہم نے جو نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کے دن، یہاں یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر ہے، اس دن جس دن دونوں جماعت کا مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے. تو دیکھیے اس آیت کا نزول کب ہوا ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا ہے، اور غزوہ بدر رمضان میں ہوا ہے. وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ، اور اس کی تائید وہ بات کرتی ہے جس پر محققین ہیں آغاز وحی کی حدیث کے بارے میں. آغاز وحی کی حدیث میں یہ بخاری و مسلم میں جو آغاز وحی کی لمبی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں یہی بات ذکر کی گئی ہے. دیکھیے عن عائشہ قالت اول ما بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي بحراء فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لمثل ذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وفي غار حراء فجاءه الملك فيه فقال. یہ جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جامع سے بخاری میں بالکل
باب بدل وحی کی پہلی روایت ہے. پہلے انما الاعمال بالنیات ہے، اس کے بعد یہ ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جو آغاز کیا گیا اللہ کے رسول کے ساتھ وحی کے بارے میں وہ سچا خواب ہے. نیند میں آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ یہ صبح روشن کی طرح سامنے آ جاتا تھا. پھر آپ کو خلوت نشینی پسند محبوب کر دی گئی، یعنی آپ خلوت نشین ہو گئے تو پھر آپ کے لیے خلوت پہ رہنا پسند محبوب کر دیا گیا. تو آپ غار حرا میں آتے تھے اور اس میں متعدد راتوں میں عبادت کرتے تھے اور اس کے لیے کھانے پینے کے سامان بھی لے جاتے تھے. پھر لوٹ کے آتے تھے خدیجہ کے پاس اور وہ اسی طرح کے سامان کھانے پینے کے دے دیتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس اچانک حق آ گیا. آپ غار حرا میں تھے. یہ جو اچانک حق آ گیا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی یا پیغمبر کو اپنی نبوت کا انتظار نہیں رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبری یا نبوت کے انتظار میں غار حرا میں نہیں جاتے تھے. بس اللہ تعالیٰ کے ایک نظام تھا اور ایک احساس تھا آپ کے اندر، وہ احساس آپ کو وہاں لے جاتا تھا. تو یہاں تک کہ اچانک حق آ گیا، آپ غار حرا میں تھے. فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فغطنی حتی بلغ من الجہد، تو فرشتے نے مجھے زور سے بھینچا یہاں تک کہ وہ مشقت کو پہنچ گیا بھینچنا. پھر مجھے چھوڑا اور کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کہ ما انا بقاری. فغطنی الثانیہ، پھر انہوں نے دوسری بار مجھے بھینچا حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ یہ وہ دبانا میری مشقت کو پہنچ گیا. پھر چھوڑا، کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری. اور تیسری بار دبوچا یہاں تک کہ وہ دبوچنا مشقت کو پہنچ گیا. پھر مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول پہلے ہوا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو بدھے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. اقرا پڑھو، تمہارا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو فإن المحققین من الشراح علی ان الرسول نبی اولا بالرؤیا. محققین علماء شارحین میں سے اس بات پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی پہلے خواب کے ذریعہ فی شہر مولد ہی شہر ربیع الاول، یعنی آپ کی پیدائش کے مہینے میں یعنی ربیع الاول میں. پھر 6 ماہ گزر گئے، پھر آپ کی طرف وحی کی گئی بیداری کی حالت میں رمضان کے مہینے میں یہ اقرا کی وحی. وبہذا تتآزر النصوص علی معنی واحد. تو اس طرح سے یہ سارے نصوص ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ایک معنی پر. یہ دوسرا مذہب تھا. اور تیسرا مذہب یہاں کہتے ہیں لیکن تیسرا مذہب بے دلیل ہے. تو مصنف کہتے ہیں وَهُنَاكَ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ يَرَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنزِلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي 23 لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، وهذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجما على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في جميع السنة. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم آسمانی دنیا پر 23 سال کی مدت میں اترا ہے شب قدر میں. وہ اس طرح سے کہ جیسے ہر سال قرآن کا جتنا حصہ نازل ہونا ہوتا تھا آپ پر، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر قرآن کا وہ حصہ اتار دیتا تھا اور پھر سال بھر جبرائیل اس کو نازل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اس طرح سے 23 سال کی مدت میں ہر سال شب قدر میں قرآن کا اتنا حصہ نازل ہوتا تھا جتنا حصہ آپ پر اتارنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور تھا۔ تو یہ ایک تیسرا مذہب ہے کہ قرآن اتارا گیا آسمانی دنیا کی طرف، یہ 23 فی 23 لیلۃ القدر، یعنی یہ 23ویں شب قدر کو فی کل لیلۃ منہا، ان میں سے ہر رات میں وہ حصہ اللہ تعالیٰ جس کو مقدر کرتا تھا، جس کا اتارا جانا ہر سال، یعنی یہ 23 ماہ رمضان کی 23ویں رات کو قرآن کا اتنا حصہ اتار دیا جاتا تھا آسمانی دنیا پر جسے ایک سال میں نازل ہونا ہوتا تھا۔ اور وَهَذَا الْقَدْرُ الَّذِي يَنزِلُ، اور اتنی مقدار میں قرآن اترتا تھا شب قدر میں آسمانی دنیا کی طرف ایک سال کے لیے۔ يَنزِلُ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد وہ نازل ہوتا تھا تدریجی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سال۔ لیکن مصنف کہتے ہیں وَهَذَا المذہب اجتہاد من بعض المفسرین، یہ مذہب بعض مفسرین کا اجتہاد ہے، اسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اما المذہب الثانی الذي روى عن الشعبی فأدلته مع صحتها والتسلیم بها لا تتعارض مع المذہب الاول، یہ جو امام شعبی سے منقول ہے کہ قرآن کریم کی نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، تو اس قول میں اور ابن عباس سے جو مروی ہے کہ قرآن کریم بیک وقت نازل کیا گیا آسمان دنیا پر، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ رہا دوسرا مذہب جو مروی ہے شعبی سے، تو اس کے دلائل صحت کے ساتھ ساتھ اس کے مان لینے کے ساتھ ساتھ وہ متعارض نہیں ہے مذہب اول سے جو مروی ابن عباس سے، تو یہ کہا جائے گا کہ فیکون نزول القرآن جملتاً و ابتداء نزولی مفرقاً فی لیلۃ القدر من شہر رمضان، یعنی گویا قرآن کریم کا نزول بیک وقت اور اس کے نزول کا آغاز الگ الگ ماہ رمضان کے شب قدر میں ہوا ہے اور وہ لیل مبارکہ ہے۔ فالراجح ان القرآن الکریم لہو تنزیلان، راجح یہ ہے کہ قرآن کریم کی دو تنزیل ہے، اس کا دو نزول ہے۔ پہلا نزول جملۃ واحدہ فی لیلۃ القدر الی بیت العزہ من السماء الدنیا، اس کا نزول بیک وقت شب قدر میں آسمان دنیا میں بیت العزہ میں۔ اور دوسرا نزول کیا ہے؟ اس کا نزول آسمان دنیا سے زمین پر الگ الگ 30 سال کی مدت میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا دو نزول ہے، ایک نزول بیک وقت اور وہ آسمان دنیا سے، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ کی طرف، اور دوسرا نزول یہ آسمان دنیا سے زمین تک الگ الگ 30 سال کی مدت میں۔ تو یہ آگے مصنف کہتے ہیں وقد نقل القرطبی ان مقاتل بن حیان حکایت الاجماع علی نزول القرآن جملۃ واحدہ من اللوح المحفوظ الی بیت العزہ فی السماء الدنیا، یعنی امام قرطبی نے مقاتل بن حیان سے اجماع نقل کیا ہے قرآن کے نزول پر بیک وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ کی طرف۔ ونفى ابن عباس التعارض بين الآيات الثلاث في نزول القرآن والواقع العملی فی حیات الرسول بنزول القرآن فی 23 سنہ بغیر شہر رمضان۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعارض کو دور کیا ہے، یہ ان تینوں آیات کے درمیان نزول قرآن کے بارے میں اور والواقع العملی اور عملی واقعے کے درمیان، یعنی جو 3 آیات میں نزول قرآن کا ذکر ہے اور جو عملی واقعہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں قرآن اترا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نزول قرآن کے ذریعہ 23 سال کی مدت میں ماہ رمضان کے علاوہ تطبیق کیسے دی ہے؟ ابن عباس سے مروی ہے کہ
انہ سألہ عطیہ کہ ان سے عطیہ بن اسود نے پوچھا، کہا کہ اوقع فی قلبی الشک کا قولہ تعالی، یعنی میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے اس قول نے شک میں ڈال دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ کے قول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو عطیہ بن اسود نے پوچھا کہ یہ کیسے کہا گیا کہ قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں یا شب قدر میں؟ اس لیے کہ وہذا انزل فی شوال، قرآن کا یہ حصہ شوال میں اترا، وہ ذوالقعدہ میں اترا، وہ ذوالحجہ میں اترا، محرم میں، سفر میں اور ربیع الاول وغیرہ میں۔ ابن عباس نے کہا کہ سنو، انہ انزل فی رمضان فی لیلۃ القدر جملۃ واحدہ ثم انزل علی مواقع النجوم رسلا فی الشہور والایام۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن اتارا گیا ہے رمضان کے مہینے میں شب قدر میں بیک وقت، پھر اس کو اتارا گیا ہے ستاروں کے مقامات کے مطابق، جیسے ستارے بکھرے ہوئے ہیں، رسلاً یعنی یہ آہستہ آہستہ تدریجی طور پر، رسلاً اعلیٰ رفقن و مالن، یہ مختلف مہینوں میں، مختلف دنوں میں۔ تو یہ بحث یہاں تک پہنچی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔